بغداد کے قریب ابن سلمہ نامی ایک چھوٹے سے قبیلے میں زبیر نامی ایک 20 سالہ نوجوان اپنے والد حضرت حارث بن سلمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ قبیلہ اپنی شرافت، علم اور اخلاق کے لیے جانا جاتا تھا۔ زبیر ذہین، بردار اور گہری سوچ رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ اپنے والد کے اقوال اور تعلیمات سے بہت متاثر تھا۔ ایک دن جب آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور کھجوروں پر ہوا سرسراتی تھی، زبیر نے اپنے والد سے پوچھا، ابا، کیا انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ حارث بن سلمہ نے گہری نگاہوں سے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ تقدیر اللہ کی عطا ہے، لیکن یہ انسان کے اعمال سے جڑی ہوتی ہے۔ جو بیج تم بوتے ہو وہی پھل ملتا ہے۔ زبیر کی جستجو بڑھ گئی۔ حارث نے اسے مشورہ دیا کہ وہ قریبی علاقے میں موجود ایک دانا بزرگ حکیم جعفر سے ملاقات کرے۔ وہ نہ صرف علم کا سمندر بلکہ حکمت اور روحانیت کا منبع بھی تھے۔ اگلی صبح زبیر اپنے اونٹ پر سوار ہوا، سامان باندھا اور دل میں ہزاروں سوالات لیے روانہ ہوا۔ سفر میں کئی قافلے ملے، کسی سے پانی مانگا، کسی سے راستہ پوچھا، مگر کسی نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ چوتھے دن کی رات وہ ایک وادی میں رکا۔ رات تنہا تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک لمبا چہرہ ڈھانپے اجنبی نمودار ہوا۔ اس نے کہا، کیا تم زبیر ہو؟ زبیر نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اجنبی بولا، تمہیں حکیم جعفر تک پہنچانے کے لیے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ آزمائشیں تمہارے اندر چھپے سوالاتوں سے جڑی ہیں۔ اجنبی نے اپنی چھڑی زمین پر ماری، دھواں پھیلا اور منظر بدل گیا۔ زبیر خود کو ایک تنگ گلی میں پایا جہاں ایک بوڑھا شخص بولا، بیٹا، مجھے مسجد لے چلو، میرے پاؤں ساتھ نہیں دے رہے۔ زبیر نے فوراً اس کی مدد کی۔ راستے میں بوڑھے نے پوچھا، وقت کیا ہے؟ زبیر نے کہا، یہ سب کے پاس برابر ہوتا ہے۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، وقت سب کے پاس ہوتا ہے مگر ہر کوئی اسے یکساں استعمال نہیں کرتا۔ وقت کو جو سمجھے وہ تقدیر سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ اس کے بعد زبیر خود کو بازار میں پاتا ہے جہاں ایک عورت چیخ رہی ہوتی ہے، میرا بیٹا کھو گیا ہے۔ زبیر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مدد کو آگے بڑھتا ہے۔ کئی گلیوں میں تلاش کے بعد وہ بچہ ایک نہر کے کنارے ملتا ہے۔ جب وہ بچے کو ماں کے حوالے کرتا ہے تو عورت کہتی ہے، میں قسمت کو کوس رہی تھی مگر اب سمجھ آیا کہ قسمت نیکیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ دوسرا امتحان بھی مکمل ہو گیا۔ تیسرے مرحلے میں زبیر ایک کھیت میں پہنچتا ہے۔ وہاں ایک دروازہ ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، صرف وہی اندر جا سکتا ہے جس میں ہمت اور یقین ہو۔ زبیر بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک بڑا آئینہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اس میں اس کا عکس سوال کرتا ہے، کیا تم اپنے آپ پر یقین رکھتے ہو؟ زبیر جواب دیتا ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ آئینہ پگھلتا ہے اور ایک راستہ کھلتا ہے۔ زبیر آگے بڑھتا ہے تو ایک باغ میں پہنچتا ہے جہاں درخت کے نیچے ایک نورانی بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حکیم جعفر وہ زبیر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں، تم وقت اور تقدیر کی تینوں آزمائشوں میں کامیاب ہو چکے ہو، مگر اصل سبق اب سیکھو۔ میں تمہیں 3 کہانیاں سناؤں گا۔ پہلی کہانی سلطان زاہد کی تھی جو وقت کا غرور کرتا تھا مگر ایک مزدور کی دعاؤں سے شفا پا سکتا ہے کہ وقت کسی کا غلام نہیں۔ دوسری کہانی کاجل کی تھی جو کچرا چگتی تھی مگر اپنی نیکی سے ایک بیمار شہزادی کو شفا دیتی ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ بدقسمتی بھی ایک نعمت بن سکتی ہے اگر انسان شکر گزار ہو۔ تیسری کہانی سلمان کی تھی جسے 3 دروازے دکھائی جاتے ہیں، وقت، تقدیر اور نیت۔ وہ سیکھتا ہے کہ نیت جاگے تو وقت اور تقدیر دونوں ساتھ چلتے ہیں۔
تو زبیر کے اندر ایک روشنی اجاگر ہوتی ہے۔ 3 کہانیاں سننے کے بعد اس کے اندر یہ روشنی اجاگر ہوتی ہے۔ وہ واپس قبیلے پہنچتا ہے، مگر وہاں ایک اور امتحان منتظر تھا۔ والد بیمار تھے، ماں روتی ہوئی ملی اور بھائی کا کاروبار لوٹ کر غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے زبیر سے منہ موڑ لیا، مگر اس نے صبر کیا۔ دن میں باپ کی خدمت اور رات کو حساب کتاب کا مطالعہ کرتا۔ پھر ایک چھوٹی سی دکان کا آغاز کیا، دیانتداری سے کام کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ماں کی وفات ہوئی۔ زبیر نے بھائیوں کو معاف کر دیا، اس کا اعتماد لوگوں میں بحال ہو گیا۔ ایک دن وہ دوبارہ حکیم جعفر کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حکیم جعفر نے کہا، اب تم وقت کو پا چکے ہو۔ وقت اور تقدیر ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں، مگر انہیں جوڑتا ہے انسان کا عمل اور نیت۔ عمل اور نیت اس کو جوڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چھڑی زبیر کو دی اور کہا، اب تم وہ مسافر ہو جو دوسروں کو وقت اور تقدیر کا سچ سمجھا سکتے ہو۔ یاد رکھو، انسان کی نیت، عقل اور محنت ہی اس کی اصل تقدیر لکھتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ وقت کو ہلکا نہ لیں، تقدیر پر اندھا بھروسہ نہ کریں۔ کامیابی انسان کے فیصلوں، نیت اور محنت اور صبر میں چھپی ہوتی ہے۔ جو حالات سے لڑتا ہے وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو تقدیر اس کا نام نہیں جو لکھ دی گئی ہو، بلکہ اس کا نام ہے جو آپ لکھتے ہیں۔ تو آج کی تھی یہ ہماری کہانی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بغداد کے قریب ابن سلمہ نامی ایک چھوٹے سے قبیلے میں زبیر نامی ایک 20 سالہ نوجوان اپنے والد حضرت حارث بن سلمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ قبیلہ اپنی شرافت، علم اور اخلاق کے لیے جانا جاتا تھا۔ زبیر ذہین، بردار اور گہری سوچ رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ اپنے والد کے اقوال اور تعلیمات سے بہت متاثر تھا۔ ایک دن جب آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور کھجوروں پر ہوا سرسراتی تھی، زبیر نے اپنے والد سے پوچھا، ابا، کیا انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ حارث بن سلمہ نے گہری نگاہوں سے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ تقدیر اللہ کی عطا ہے، لیکن یہ انسان کے اعمال سے جڑی ہوتی ہے۔ جو بیج تم بوتے ہو وہی پھل ملتا ہے۔ زبیر کی جستجو بڑھ گئی۔ حارث نے اسے مشورہ دیا کہ وہ قریبی علاقے میں موجود ایک دانا بزرگ حکیم جعفر سے ملاقات کرے۔ وہ نہ صرف علم کا سمندر بلکہ حکمت اور روحانیت کا منبع بھی تھے۔ اگلی صبح زبیر اپنے اونٹ پر سوار ہوا، سامان باندھا اور دل میں ہزاروں سوالات لیے روانہ ہوا۔ سفر میں کئی قافلے ملے، کسی سے پانی مانگا، کسی سے راستہ پوچھا، مگر کسی نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ چوتھے دن کی رات وہ ایک وادی میں رکا۔ رات تنہا تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک لمبا چہرہ ڈھانپے اجنبی نمودار ہوا۔ اس نے کہا، کیا تم زبیر ہو؟ زبیر نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اجنبی بولا، تمہیں حکیم جعفر تک پہنچانے کے لیے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ آزمائشیں تمہارے اندر چھپے سوالاتوں سے جڑی ہیں۔ اجنبی نے اپنی چھڑی زمین پر ماری، دھواں پھیلا اور منظر بدل گیا۔ زبیر خود کو ایک تنگ گلی میں پایا جہاں ایک بوڑھا شخص بولا، بیٹا، مجھے مسجد لے چلو، میرے پاؤں ساتھ نہیں دے رہے۔ زبیر نے فوراً اس کی مدد کی۔ راستے میں بوڑھے نے پوچھا، وقت کیا ہے؟ زبیر نے کہا، یہ سب کے پاس برابر ہوتا ہے۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، وقت سب کے پاس ہوتا ہے، مگر ہر کوئی اسے یکساں استعمال نہیں کرتا۔ وقت کو جو سمجھے وہ تقدیر سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ اس کے بعد زبیر خود کو بازار میں پاتا ہے جہاں ایک عورت چیخ رہی ہوتی ہے، میرا بیٹا کھو گیا ہے۔ زبیر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مدد کو آگے بڑھتا ہے۔ کئی گلیوں میں تلاش کے بعد وہ بچہ ایک نہر کے کنارے ملتا ہے۔ جب وہ بچے کو ماں کے حوالے کرتا ہے تو عورت کہتی ہے،
میں قسمت کو کوس رہی تھی مگر اب سمجھ آیا کہ قسمت نیکیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ دوسرا امتحان بھی مکمل ہو گیا۔ تیسرے مرحلے میں زبیر ایک کھیت میں پہنچتا ہے۔ وہاں ایک دروازہ ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے صرف وہی اندر جا سکتا ہے جس میں ہمت اور یقین ہو۔ زبیر بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک بڑا آئینہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اس میں اس کا عکس سوال کرتا ہے کیا تم اپنے آپ پر یقین رکھتے ہو؟ زبیر جواب دیتا ہے مجھے اللہ پر یقین ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ آئینہ پگھلتا ہے اور ایک رستہ کھلتا ہے۔ زبیر آگے بڑھتا ہے تو ایک باغ میں پہنچتا ہے جہاں درخت کے نیچے ایک نورانی بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حکیم جعفر وہ زبیر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں تم وقت اور تقدیر کی تینوں آزمائشوں میں کامیاب ہو چکے ہو مگر اصل سبق اب سیکھو۔ میں تمہیں 3 کہانیاں سناؤں گا۔ پہلی کہانی سلطان زاہد کی تھی جو وقت کا غرور کرتا تھا مگر ایک مزدور کی دعاؤں سے شفا پا سکتا ہے کہ وقت کسی کا غلام نہیں۔ دوسری کہانی کاجل کی تھی جو کچرا چگتی تھی مگر اپنی نیکی سے ایک بیمار شہزادی کو شفا دیتی ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ بدقسمتی بھی ایک نعمت بن سکتی ہے اگر انسان شکر گزار ہو۔ تیسری کہانی سلمان کی تھی جسے 3 دروازے دکھائی جاتے ہیں وقت، تقدیر اور نیت۔ وہ سیکھتا ہے کہ نیت جاگے تو وقت اور تقدیر دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ تو زبیر کے اندر ایک روشنی اجاگر ہوتی ہے۔ 3 کہانیاں سننے کے بعد اس کے اندر یہ روشنی اجاگر ہوتی ہے۔ وہ واپس قبیلے پہنچتا ہے مگر وہاں ایک اور امتحان منتظر تھا۔ والد بیمار تھے، ماں روتی ہوئی ملی اور بھائی کا کاروبار لوٹ کر غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے زبیر سے منہ موڑ لیا مگر اس نے صبر کیا۔ دن میں باپ کی خدمت اور رات کو حساب کتاب کا مطالعہ کرتا۔ پھر ایک چھوٹی سی دکان کا آغاز کیا، دیانتداری سے کام کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ماں کی وفات ہوئی۔ زبیر نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اس کا اعتماد لوگوں میں بحال ہو گیا۔ ایک دن وہ دوبارہ حکیم جعفر کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حکیم جعفر نے کہا اب تم وقت کو پا چکے ہو۔ وقت اور تقدیر ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں مگر انہیں جوڑتا ہے انسان کا عمل اور نیت اس کو جوڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چھڑی زبیر کو دی اور کہا اب تم وہ مسافر ہو جو دوسروں کو وقت اور تقدیر کا سچ سمجھا سکتے ہو۔ یاد رکھو انسان کی نیت، عقل اور محنت ہی اس کی اصل تقدیر لکھتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ وقت کو ہلکا نہ لیں، تقدیر پر اندھا بھروسہ نہ کریں۔ کامیابی انسان کے فیصلوں، نیت اور محنت اور صبر میں چھپی ہوتی ہے۔ جو حالات سے لڑتا ہے وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور جو تقدیر اس کا نام نہیں جو لکھ دی گئی ہو بلکہ اس کا نام ہے جو آپ لکھتے ہیں۔ تو آج کی تھی یہ ہماری کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔